حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی وجہ سے نا مانتی تھی کہ بڑا آدمی دودھ، وہ سالم مولا ابی حذیفہ جو تھے نا، حضرت ابو حذیفہ نے ان کو پالا تھا، وہ ان کی بیوی ان کو بچہ ہی سمجھتی، گھر میں پلا تھا۔ جب یہ حکم آ گیا کہ بیٹے جو ہیں ان کو اصل باپوں کے نام سے پکارو، یہ متبنہ ہے، یہ کوئی شے نہیں، اب وہ حضرت ابو حذیفہ اس کو بہت برا مناتے کہ اب یہ میرا بیٹا نہیں رہا، شرعی جو قانون آ گیا تو یہ میرے گھر میں آتا ہے، بالغ ہے۔ تو اس نے جب صورتحال بیان کی کہ یہ شروع سے آ رہا تھا اور میری بیوی اس کو بچہ ہی مانتی تھی، اب یہ صورت پیدا ہوگی، تو آپ نے اس کے لیے کہا کہ اس کو دودھ پلا دو، دودھ پلا دیا تو بیٹا بن گیا، پھر آتا جاتا گھر میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اسی واقعہ کی بنا پر نا امام ابن حزم کی طرح قائل تھیں کہ رضاع کبیر جو ہے نا، بڑا آدمی بھی اگر دودھ پی لے تو وہ اس پر احکام رضاعت کے لاگو ہو جاتے ہیں، وہ بیٹا بن جاتا ہے، نکاح حرام ہو جاتے ہیں، بچہ پردہ نہیں رہتا۔ اس وجہ سے اپنی بھانجیوں اور بچیجیوں کو کہہ دیتی تھی، جس کو چاہتی تھی کہ میرے پاس آ جایا کرے یہ شخص، کہ تم ان کو دودھ پلا دو، تو دودھ پلا دیتی تھی، پھر حضرت عائشہ کے پاس بڑا روک ٹوک وہ آتے تھے۔ مگر دوسری ازواج مطہرات اس پر ناراض تھی کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، دودھ کا اثر جو ہے نا وہ جب تک بچہ 2 سال کے اندر ہوتا ہے یا چھوٹی عمر میں دودھ پیتا، اس وقت کسی کی دودھ پیے تو پھر بیٹا بنتا، بڑا آدمی دودھ پینے سے بیٹا بنتا۔ وہ کہتی ہیں وہ جو سالم کا معاملہ تھا وہ استثنائی تھا، حضور نے مخصوص حالات میں اس کو وہ استثناء اجازت دے دی، ورنہ یہ عام قانونی۔ باقی امت بھی اب ساری یہی کہتی ہے کہ حضرت عائشہ اور ابن حزم کا یہ خیال درست نہیں، بڑا آدمی دودھ پی کر بیٹا نہیں بن سکتا۔ اچھا یہ ہے اصل مسئلہ۔ ٹھیک ہے، سالم مولا ابی حذیفہ ان کا قصہ تھا۔ ٹھیک ہے۔